السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء والصلاة والسلام علی سید الرسل والانبیائہ واتباعہ الکرماء، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الا انہ لیس نبی بعدی۔ حقیقت بیان کروں گا دوستو، چاہے کٹ جائے میری زبان دوستو، جس زمین پر نبوت کی توہین ہو کہیں گر پڑے نہ آسمان دوستو، اپنی ہی منزل میں رہے گا یہ کارواں، ظہیر کا یہ کارواں دوستو۔ سامعین محترم، میری آج کی جو تقریر کا موضوع ہے وہ ہے مرزا غلام احمد قادیانی کافر آخر کیوں۔ سامعین محترم، ختم نبوت کو ماننا دین کے اہم ترین ارکان میں سے ایک رکن ہے، اور یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس پر تمام امت کا اتفاق ہے۔ جس طرح رب العالمین کی وحدانیت میں کسی کو شریک کرنے سے انسان کافر ہو جاتا ہے، اسی طرح پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی نبوت میں بھی کسی کو شریک کرنے سے انسان دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، اس لیے کہ قرآن کریم کی 100 آیات اور پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کے 300 فرمودات اس بات پر گواہ ہیں کہ پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد نبوت کی کرسی پر نہ کوئی آیا ہے نہ کوئی آئے گا۔ چنانچہ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے واضح اعلان فرما دیا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ دوسرے مقام پر اعلان فرمایا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ سامعین محترم، قرآنی دلائل کے بعد آئیے احادیث کے اوراق پلٹتے ہیں۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی نبوت کے سلسلے کو اپنے اوپر ختم کرنے کے لیے 3 واضح اعلان فرما دیے، الا انہ لیس نبی بعدی سیکون فی امتی 30 کذابون کلہم یزعم انہ نبی وانا خاتم النبیین لا نبی بعدی، یا ایھا الناس انہ لا نبی بعدی ولا امت بعدکم۔ اب جو شخص ان دلائل کا انکار کرے گا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہوگا۔ سامعین محترم، جب مرزا غلام احمد قادیانی نے نبوت کا اعلان کیا، اس وقت ہماری مذہبی قیادت نے کہا، فیصلہ کیا کہ مرزا غلام احمد قادیانی اور اس کو ماننے والے کافر ہیں۔ ذرا توجہ کیجئے، ہماری قیادت نے مرزا غلام احمد قادیانی اور اس کے ماننے والوں کو کافر کیوں کہا؟ مرزا غلام احمد قادیانی نے اپنی کتابوں میں لکھا، لاہور کا محمد حسین کرکھی نامی شخص، اس نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، نعوذ باللہ، حضرت جناب ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ کون ہے، وہ کیا ہے، وہ تو مرزا غلام احمد قادیانی کی جوتی کے تسمے کھولنے کے لائق بھی نہیں۔ مرزا غلام احمد قادیانی نے
اپنی کتاب انجام ضمیمہ آتھم کے صفحہ نمبر 11 پر لکھا ہے معاذ اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نانیاں اور دادیاں زناکار اور کسبی عورتیں تھیں۔ مرزا غلام احمد قادیانی نے صرف یہ دعویٰ نہیں کیا میں نبی ہوں، بلکہ اس بدبخت نے یہ بھی کہا میں محمد الرسول اللہ ہوں۔ ایک قادیان کا ملعون جس کی نہ عقل نہ شکل نہ حیا نہ علم، انگریز کا ٹاؤٹ اور دلال، وہ یہ کہے کہ میں محمد الرسول اللہ ہوں۔ میں آپ کی دینی غیرت سے سوال کرنا چاہتا ہوں کہ آپ مرزا غلام احمد قادیانی کو نبی ماننے کے لیے تیار ہیں؟ کیا مرزا غلام احمد قادیانی اور اس کے ماننے والوں پر آپ لعنت بھیجنا چاہتے ہیں؟ مرزا غلام احمد قادیانی کی جب شادی ہوئی، نصرت بیگم کے ساتھ رات گزاری، صبح کھڑے ہو کر کہتا ہے کہ اللہ نے آج رات مجھے مبارک دے کر کہا ہے اذکر نعمتی و حیہتی ختیجہ، کہ تجھے مبارک ہو کہ تیرے گھر نصرت نہیں بلکہ ختیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہی ہیں۔ بلکہ اس بدبخت نے یہ اعلان بھی کیا کہ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے اس دنیا میں 2 مرتبہ آنا تھا۔ ایک مرتبہ عبداللہ کے گھر مکہ مکرمہ میں آئے ہیں اور دوسری دفعہ وہی محمد آج قادیان میں مرزا غلام احمد قادیانی کی شکل میں آئے ہیں۔ جس نے نبی کو دیکھنا ہے مجھے دیکھ لے۔ کیا آپ مرزا غلام احمد قادیانی کو نبی ماننے کے لیے تیار ہیں؟ زور سے بولیں، تیار ہیں؟ مرزا غلام احمد قادیانی اتنا بدبخت اور اتنا لعنتی انسان تھا کہ اس بدبخت نے صرف یہ دعویٰ نہیں کیا اور کوئی مائی کا لال قیامت تک میرے حوالے سے انکار کرے وَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ، قیامت کی صبح تک کوئی قادیانی مائی کا لال میرے حوالے کا انکار نہیں کر سکتا۔ مرزا غلام احمد قادیانی کا ایک مرید تھا، یار محمد اپنے اس مریض سے کہتا ہے او مریض یار محمد، آج رات اللہ نے میرے ساتھ وہ عمل کیا ہے، وہ کام کیا ہے، وہ فعل کیا ہے جو مرد اپنی عورت کے ساتھ کرتا ہے۔ اس کی باتوں کو آپ جانتے ہیں اور یہی انہی باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے اس وقت ہماری دینی و مذہبی قیادت نے فیصلہ کیا کہ مرزا غلام احمد قادیانی اور اس کے ماننے والے کافر ہیں۔ ذرا توجہ کیجیے، پاکستان بننے سے پہلے بہاول پور کی عدالت نے کہا کہ قادیانی کافر ہیں۔ پاکستان بننے سے پہلے شام کی عدالت نے فیصلہ کیا کہ قادیانی کافر ہیں۔ ماری شش کی عدالت نے فیصلہ کیا قادیانی کافر ہیں۔ فاضل پول کی عدالت نے کہا قادیانی کافر ہیں۔ مصر کی عدالت نے کہا کہ قادیانی کافر ہیں۔ قادیانیوں کے لٹریچر پر پابندی لگی، قادیانیوں کا دفتر سیل ہوا، قادیانیوں کو مصر سے ملک بدر کر دیا گیا۔ اور اس وقت تو اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے اس وقت تو پوزیشن یہ ہے کہ اردن کی عدالت نے کہا کہ قادیانی کافر ہے، اور اس وقت عالم اسلامی کا سب سے بڑا ملک مسلمانوں کے اعتبار سے، آبادی کے اعتبار سے انڈونیشیا ہے۔ اس انڈونیشیا کی وزارت مذہبی امور نے فیصلہ دیا، قانون کو سفارش کی، قانون نے گورنمنٹ نے قانون کو منظور کیا کہ قادیانی کافر ہیں۔ آپ بھی کہہ دیں مرزا غلام احمد قادیانی کون ہے؟ ذرا مل کر کہہ دیں مرزا غلام احمد قادیانی کون ہے؟ آپ دور کیوں جاتے ہو؟ عرب امارات، وہاں کی سب سے بڑی سپریم کورٹ، وہاں کی سب سے بڑی عدالت نے کہا کہ قادیانی کافر ہے۔ میرے بھائیو ذرا توجہ کیجئے، عالم اسلامی کے تحت مکہ مکرمہ میں رابطہ عالم اسلامی کے تحت بیت اللہ کے زیر سایہ میں 142 اسلامی ممالک کا سربراہی اجلاس منعقد ہوا، جس میں سعودی عرب کے سب سے بڑے امام، اس میں امام ابن باز، اس میں امام مکہ، اس میں امام مدینہ، اس میں مسجد اقصی کے امام۔ ذرا توجہ کیجئے گا، اس قسم کے بڑے بڑے لوگوں نے پوری دنیا سے تشریف لا کر یہ فیصلہ کیا کہ مرزا غلام احمد قادیانی اور اس کے ماننے والے کون ہیں؟
انہوں نے فیصلہ کیا کہ مرزا غلام احمد قادیانی اور اس کے ماننے والے کافر ہیں، اور آج جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مسئلہ لاوالس ہے، ہم اپنے طور پر کوشش کر کے تبدیل کرا لیں گے۔ رب محمد کی قسم ہے تمہارے چہرے تبدیل ہو جائیں گے، تمہاری نسلیں تبدیل ہو جائیں گی، تمہارا مذہب تبدیل ہو جائے گا۔ رب کعبہ کی قسم ہے یہ تبدیل نہیں ہوگا انشاءاللہ انشاءاللہ۔ اور آج میں اس امر کا اعلان کر دینا چاہتا ہوں، قادیانیوں کی حمایت عمران خان کرے ہم نہیں مانیں گے، قادیانیوں کی حمایت میاں نواز کرے ہم نہیں مانیں گے، حتیٰ کہ قادیانیوں کی حمایت اسٹیبلشمنٹ بھی کرے ہم نہیں مانیں گے۔ رب کعبہ کی قسم ہے جب تک ہم زندہ رہیں گے ختم نبوت کے دشمنوں کا تعاقب کرتے رہیں گے، اور پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کا چرچا بلند کرتے رہیں گے، اس لیے کہ ہم نے قسم کھا رکھی ہے ختم نبوت کی خاطر ہم جان نشاور کر دیں گے۔ اگر وقت نے ہم سے خون مانگا تو وقت کا دامن بھر دیں گے۔ پھولوں سے نہ بات بنی ہے نہ بنیں گی، کانٹوں کی زباں خون جگر مانگ رہی ہے، وما علیہ الا البلاغ المبین۔